بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا عقیدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے یکتا ہے، یعنی نہ اس کا کوئی کنبہ ہے، نہ خاندان ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد اور یکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے. نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف وہی ہے. رزق کو کشادہ کرنا اور رزق کو تنگ کرنا، رزق سے محروم کرنا اور رزق عطا کرنا، اولاد کا دینا اور اولاد کا لینا، زندگی بخشنا اور زندگی چھیننا، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، ان تمام چیزوں میں صرف اور صرف اللہ کو اختیار ہے. کوئی اس کا معاون نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی شریک نہیں. توحید کا یہ تصور ہمیں بہت سے دروازوں پر سر جھکانے سے روکتا ہے اور بہت سی غلامیوں سے نجات عطا فرماتا ہے. جن بہت سی غلامیوں سے ہمیں توحید کا یہ تصور بچاتا ہے، ان میں سے ایک توہم پرستی بھی ہے. یہ توہمات کی غلامی بھی ہے. آج ہمارا عقیدہ کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہم پاؤں میں آنے والے کنکروں سے ڈرتے ہیں، ہم کتے اور بلی کے راستے کاٹ دینے سے ڈرتے ہیں، ہم پرندوں کی وجہ سے اپنا سفر مؤخر کر دیتے ہیں، ہم سال اور مہینے کی تاریخوں کی وجہ سے اپنی شادی بیاہ کا کام بند کر دیتے ہیں، ہم تاریخوں اور عددوں سے ڈرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب توہمات کی غلامی ہے. میرے بھائیوں، اسلام آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ شرک و بت پرستی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. اس زمانے میں جزیرۃ العرب کے باشندوں کے اندر ہزاروں قسم کے مشرکانہ اور کفریہ عقائد جڑ پکڑ چکے تھے، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت تھی. وہ توہمات کے شکار تھے، مختلف قسم کے پریشانیوں سے دوچار تھے. ان کی حالت یہ تھی کہ وہ ہر دن سفر نہیں کر سکتے تھے، ہر مہینے میں شادی بیاہ نہیں کر سکتے تھے. ان کے یہاں تیروں کے نام ہوتے تھے، کسی تیر میں کامیابی، کسی میں ناکامی، کسی میں سفر، کسی میں حضر، کسی میں کچھ اور کسی میں کچھ لکھ کر کے رکھا تھا. اور اپنے ترکش میں ہاتھ ڈالتے، سفر کا ارادہ ہوتا، اگر ترکش سے تیر نکلا اور وہ سفر والا تیر نہیں نکلا، وہ سفر ملتوی کر دیتے. وہ جنگ کا ارادہ کرتے اور صلح کی تیر نکل آتی تو کہتے کہ اب جنگ کامیاب نہیں ہوگی. انہوں نے اپنی زندگی کو منحصر کر دیا تھا توہمات کے سہارے. وہ طرح طرح کے خرافات کے قائل تھے. ان کے یہاں حالت یہ تھی کہ اگر سفر پر نکلتے اور پرندے کو اڑایا اور وہ پرندہ اگر مخالف سمت میں اڑ گیا تو سفر ملتوی کر دیتے. ان کے یہاں بہت سے توہمات تھے. ان میں سے ایک یہ بھی تھا، ماہ سفر کے مہینے کو
وہ منحوس تصور کرتے تھے، ماہ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں کرتے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہے۔ انہوں نے شوال کے مہینوں کو بھی منحوس تصور کر رکھا تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں ہو سکتی، اور اس طرح کی بہت سے تصورات اور بہت سے عقیدے ان کے یہاں جنم لے چکے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ان تمام چیزوں کی نفی کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرہ ولا ہام ولا سفر، کہ یہ چھوت کوئی چیز نہیں، بیماری کا ایک دوسرے کی بیماری دوسرے کو لگ جائے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ فرمایا ولا طیرہ، اور یہ بدفعلی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں کہ پرندے کی وجہ سے آدمی سفر ملتوی کر دے، پرندہ مخالف سمت میں اڑے تو سفر چھوڑ دے، موافق سمت میں اڑے تو سفر شروع کر دے، اور یہاں تک کہ فرمایا ولا ہامہ، اور الو کے بولنے سے نحوست کا پیدا ہونا، اس کی بھی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں۔ اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی، لوگ سمجھتے تھے، لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر الو کسی کے گھر پر بیٹھ جائے اور بول دے تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اس کی نفی فرمائی، فرمایا ولا ہامہ، اور الو کے بولنے کی کوئی حقیقت نہیں۔ سفر کے مہینے کے تعلق سے مختلف قسم کے عقائد ان کے اندر پیدا ہو چکے تھے۔ آپ نے فرمایا ولا سفر، سفر کو منحوس سمجھنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، سفر کا مہینہ منحوس نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے کہ اسلام کے اندر نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی رات منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی سال۔ اسلام کے اندر تمام مہینے اور تمام سال کے تمام مہینے اور تمام دن، تمام تاریخیں صحیح ہے۔ ہاں یہ تو ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت دی، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دی، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں تاریخ بری ہے یا فلاں مہینہ برا ہے یا فلاں مہینہ منحوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی، کہ زمانہ جاہلیت کی جتنے خرافات ہیں، جتنی رسم و رواج ہیں، جتنی گمراہیاں ہیں، ان تمام کو میں اپنے پاؤں کے تلے روندتا ہوں۔ قرآن کریم نے یہ اعلان کیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو پوری دنیا مل کر اسے نہیں روک سکتی، اور اگر اللہ کسی کو نفع پہنچانے کا ارادہ کر لے تو پوری دنیا مل کر اسے نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انداز میں اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ کسی کو اختیار نہیں کہ کوئی کسی کو نفع پہنچا دے یا نقصان پہنچا دے، یہ کلی اختیار اللہ تعالیٰ کو، اس کے علاوہ اور کسی کو اختیار نہیں۔ قرآن نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا کے اندر خشکی میں اور تری میں اور انسانوں کے اندر جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ کسی بدشگونی کی وجہ سے نہیں، کسی بدفعلی کی وجہ سے نہیں، بلکہ انسان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان توہمات کی نفی کر دی، اور آپ نے فرمایا کہ اسلام کا یہ عقیدہ نہیں کہ کسی مہینے کو منحوس تصور کیا جائے یا کسی دن کسی تاریخ کو منحوس تصور کیا جائے، یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ شوال کے مہینے میں شادی کی جائے تو شادی کامیاب نہیں ہوتی، منحوس مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شوال کے مہینے میں نکاح کیا اور شوال کے مہینے میں رخصتی کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ میرے نکاح سے زیادہ بابرکت کس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں، اور آپ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی گمراہیوں کو اور اس زمانے کی جتنی بھی خرافات ہے اس کو میں اپنے پاؤں کے نیچے روندتا ہوں۔
لیکن ذرا ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج اسی زمانے جاہلیت کی باتوں کو ہم دہرا رہے ہیں، اپنے معاشرے میں ہم اس کو رواج دے رہے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت جب کوئی آدمی اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب، امام صاحب آپ دیکھ لیجئے کہ کون سی تاریخ صحیح ہے، کہیں اقرب تو نہیں، کہیں منحوس دن تو نہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس عالم سے، اس مولانا سے، اس امام سے کہا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، اسی سے کہا جاتا ہے کہ آپ بتائیے کہ کون سا مہینہ منحوس ہے اور کون سی تاریخ منحوس ہے۔ میرے بھائیوں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ زمانے جاہلیت کو ہم کے رسم و رواج کو، گمراہیوں کو ہم نے دوبارہ اپنی زندگی میں رواج دے دیا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج اگر ہم گھر کی تعمیر کریں تو غیر جو کرتے ہیں کرنے دیں۔ برادران وطن کا جو عقیدہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آج ہمارا بھی عقیدہ بن چکا ہے کہ ہم اپنے گھر کے بنیاد سے پہلے ناریل پھوڑتے ہیں، اور ناریل نہیں پھوڑتے تو کم سے کم اتنا تو ضرور کرتے ہیں کہ اگربتی جلاتے ہیں۔ یہ اگربتی، میں نے بعض دفعہ کہا لوگوں سے کہ اگربتی کیوں جلاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ مستری کا کر رہا ہے۔ میں تو منع کیا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ مستری کا گھر نہیں ہے، یہ گھر آپ کا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں گناہ ہو رہا ہے یا اچھا کام ہو رہا ہے، یہ دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیا جو لوگ اگربتی جلا کر گھر کی بنیاد نہیں ڈالتے ان کا گھر گر جاتا ہے؟ کیا ان کی گھر کی تعمیر مکمل نہیں ہوتی؟ اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے تو انشاءاللہ العزیز کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج ہماری حالت یہ ہے، جس طرح زمانہ جاہلیت میں جانوروں کی وجہ سے لوگ سفر مؤخر کرتے تھے، سفر کو ملتوی کرتے تھے، آج ہم بھی گاڑی سے چلتے ہیں، سامنے بلی آ گئی، سامنے کتا آ گیا تو ہم بھی رک جاتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ اس نے ہمارا راستہ کاٹ دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی زمانہ جاہلیت والا عقیدہ ہے، زمانہ جاہلیت والا تصور ہے۔ آج مہینوں کو دیکھ کر ہم تاریخ طے کرتے ہیں، ہم دنوں کو دیکھ کر تاریخ طے کرتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ بارش کو نچھتروں کے ساتھ منسوب کیا کرتے تھے، آج ہم بھی بارش میں نچھتروں کے قائل ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ زمانہ جاہلیت کی چیزیں ہمارے اندر آ چکی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے معاشرے کو پاک کریں۔ یاد رکھیے، اگر عمل کی کمی ہوگی، آخرت میں عذاب کے بعد جنت ضرور ملیں گی، لیکن اگر عقیدہ ہمارا بدل گیا، ہمارا ایمان دل سے نکل گیا، تو چاہے آپ لاکھ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ ادا کر دیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں، اگر آپ کے دل میں ایمان نہیں، ایمان سے ہاتھ دھو کر آپ آخرت میں جاتے ہیں، مرتے ہیں، تو یاد رکھیے پھر کبھی بھی جنت نہیں ملے گی۔ تو سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے خرافات سے آج حیرت ہوتی ہے، انسان کی آنکھ پھڑک جائے تو کہتے ہیں، بائیں آنکھ پھڑکی تو کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے گی۔ آنکھ کا پھڑکنا طبی اعتبار سے، ڈاکٹری اعتبار سے، گیس کی وجہ سے یا آنکھ کے اندر جلن کی وجہ سے یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی سمجھتے ہیں کہ آنکھ کا تعلق اس سے ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں حالت یہ ہو گئی کہ آج اگر کوئی یہ کوا بول دے تو کہتے ہیں فلاں صاحب آنے والے ہیں، کوے کو غیب کا علم ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کو نہیں، اللہ نے غیب کی چابی اپنے پاس رکھی ہے، لیکن ہم کوا بولے تو کہتے ہیں مہمان آئے گا۔ کوے کو کیسے خبر کہ مہمان آئے گا؟ کیا کوا کو اللہ نے بتا دیا کہ مہمان آیا، جاؤ اس کے گھر پہ بول کے بتا دو؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا شادی کے موقع پر کہ بھائی تاریخ دیکھیے کون سی اچھی ہے، فلاں تاریخ منحوس ہے اور فلاں مہینہ منحوس ہے، یاد رکھیے آپ تاریخ کو بری نہیں کہہ رہے ہیں، آپ مہینے کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کو برا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسبوا الزمان انما انا الدہر، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم زمانے کو برا بھلا کہتے ہو، تم نہیں جانتے کہ زمانے کو الٹ پھیر کرنے والا تو میں ہوں، اس لیے زمانے کو برا بھلا کہنے والا در حقیقت اللہ کو برا بھلا کہنے والا ہے۔ اس لیے زمانے کو منحوس تصور کرنا یہ در حقیقت اللہ کی طرف برائی کی نسبت کرنا ہے، اس لیے خدا کے واسطے ان چیزوں سے بچیے۔ اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی توہمات آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
یہ سب کچھ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عقیدہ اگر مضبوط ہو تو کیا ہوتا ہے، میں آپ کو اس کی مثالیں سناتا ہوں۔ زمانے نبوی کا واقعہ ہے، حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہیں، ابتدا میں اسلام قبول کرتی ہیں۔ ایک کافر کی وہ باندی تھی، جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کافر نے اس پر بڑے مظالم کیے، بہت تشدد کیا، ان کو ستایا، ان کو مارا پیٹا۔ اس ظلم و ستم کی وجہ سے ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اے ذنیرہ، تم نے لات و عزیٰ کی بے حرمتی کی، اس کی عبادت چھوڑ دی، اس لیے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے چلو تم اس سے معافی مانگ لو۔ اس صحابیہ کے ایمان پر قربان جائیے، استقامت پر قربان جائیے۔ اس صحابیہ نے کہا کہ لوگو، تمہارے لات و عزیٰ کو تو اس بات کا بھی علم نہیں کہ کون اس کی پرستش کرتا ہے، کون اس کی عبادت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ چاہے تو میری بینائی کو لوٹا سکتا ہے، اللہ ہی بینائی لینے پر قادر ہے، اللہ ہی بینائی دینے پر قادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس خاتون کے استقامت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے دعائیں دی۔ رات کو یہ خاتون سوتی ہے اور صبح کو بیدار ہوتی ہے تو اس کی آنکھ کی بینائی لوٹ آتی ہے۔ یہ جب ایمان کی پختگی ہو تو دنیا کی کوئی توہمات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے اندر گورنر تھے۔ یہ علاقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہو چکا تھا۔ دریائے نیل ہر سال خشک ہوتا تھا اور وہاں کا رواج تھا کہ لوگ ایک جوان کنواڑی لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے اور دریا کا وہ طوفان اس لڑکی کو ڈبو دیتا، مار دیتا اور دریا جاری ہو جایا کرتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں یہ واقعہ پیش آیا، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر لوگوں نے کہا کہ ایسا ہوتا ہوا آیا، اس لیے ایک کنواڑی لڑکی کو سمندر میں، اس دریائے نیل میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اسلام کے عقیدے کے خلاف، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے اصرار کیا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط کا جواب دیا اور کہا کہ اس خط کو اس دریا کے اندر ڈال دو۔ اس خط میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا لکھا تھا جانتے ہیں؟ اس خط میں لکھا تھا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو جاری ہو جا، اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو رک جا، تیری مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس خط کو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دریا میں ڈالا اور وہ دریا ایسا جاری ہوا کہ آج تک بند ہونے کا نام نہیں۔ ایمان کی پختگی تھی، اس لیے یہ دریا کا بند ہونا اور یہ پریشانیاں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ ایمان کی پختگی کی وجہ سے انہوں نے اس معاملے کو حل کر لیا۔ ہندوستان کے ساحلی علاقے کا واقعہ ہے۔ ابن بطوطہ ایک بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے ساحلی علاقے میں، سمندری علاقے میں، سمندر کے کنارے ایک بستی آباد تھی، وہاں ایک راجا بھی تھا۔ اس ساحلی علاقے میں ایک شیطان نمودار ہوتا تھا اور ایک کنواڑی لڑکی کو اپنے ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔ ہر مہینے کا یہ دستور تھا، ہر مہینے کا یہ معمول تھا، لوگوں نے اس شیطان کے نام سے ایک بت خانہ بنا رکھا تھا۔ جب وہ تاریخ آتی تو لوگ ایک جوان کنواری حسین و جمیل لڑکی کو بنا سنوار کر اس بت خانے میں رکھ دیا کرتے تھے، اور جب صبح کو جاتے تو وہ لڑکی نہ تو اس کی عزت محفوظ ہوتی نہ اس کی جان محفوظ ہوتی، عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی تھی اور جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی تھی۔ لوگ اسے وہاں سے نکال کر لاتے اور اس کے آخری رسومات کو ادا کیا کرتے تھے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ شیخ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن تھے، تاجر تھے، ان کا سفر ہوا، اتفاق سے ایک بوڑھی کے گھر یہ قیام کر رہے تھے۔ جب ایک دن آئے تو دیکھا کہ اس بوڑھی کے گھر میں لوگ رو رہے ہیں، بوڑھی بھی رو رہی ہے اور عورتیں جمع ہیں۔ انہوں نے اس بوڑھی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ بوڑھی نے کہا کہ بات یہ ہے، اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے ہر مہینے، اور اس مہینے میری بیٹی کی باری ہے اور میری اکلوتی بیٹی ہے۔ میری بیٹی آج رات اس مندر میں جائے گی اور کل صبح نہ اس کی عزت بچے گی نہ اس کی جان بچے گی۔
اتفاق سے شیخ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن تھے، ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج بنا سوار کر مجھے اس بت خانے میں رکھ دو۔ یہ تیار ہو گئے اور انہیں رکھ دیا گیا۔ یہ گئے اور قرآن کی تلاوت شروع کی۔ رات گزر گئی، صبح کو لوگ گئے کہ چلو اسے نکال کر لاتے ہیں۔ جب گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور صحیح سلامت بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور اس زمانے کا جو راجہ تھا اس تک یہ خبر پہنچی۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں اس راجہ کا نام لکھا ہے وشنو ازا۔ ہو سکتا ہے، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ وشنو ازا کا ہی بدلا ہوا لفظ وشنو راجہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی راجہ ہو، اس راجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو اگلے مہینے تک آپ رکیں۔ اگر اگلے مہینے بھی اس طرح سے ہوا اور کوئی شیطان نہیں آیا اور آپ اگر کامیاب ہو گئے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اگلے مہینے بھی پھر یہی واقعہ پیش آیا اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اس راجہ نے اسلام قبول کیا اور اس کے رعایا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہو تو ہم اس طرح کی چیزوں سے نمٹ سکتے ہیں، لیکن عقیدہ کمزور ہو تو جس کی وجہ سے ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، ہم اللہ پر ایمان پختہ رکھیں، ہر چیز کا خالق اور مالک خدا ہے، اس بات کا یقین اپنے دل کے اندر رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز نہ آنکھ کے پھڑکنے سے کچھ ہوگا، نہ ہاتھ کے کھجلانے سے کچھ ہوگا، نہ شام میں جھاڑو دینے سے کچھ ہوگا، نہ رات میں جھاڑو دینے سے کچھ ہوگا، نہیں کسی مہینے میں شادی کرنے سے کچھ ہوگا، نہ کسی تاریخ میں شادی کرنے سے کچھ ہوگا، اور نہیں ہمارے لیے بلی کا کاٹنا کوئی نقصان دہ ہوگا، نہ کتے کا راستہ کاٹنا کوئی نقصان دہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا اگر ہمارا ایمان پختہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی توحید پر ایمان لانے کی اور پختگی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔